تشریح شورا الحشر پارٹ 2۔ اس حصے میں ہم آیات نمبر 11 تا الآخر تشریحات کا مقصد، ان کا مفہوم زیر غور لائیں گے۔ آیت نمبر 11 تا 17۔ ان آیات میں منافقین اور یہود کے نمائشی اور مصنوعی اتحاد سے پردہ ہٹایا گیا ہے کہ ان کے مابین اسلام دشمنی کے سوا اور کوئی اتحاد کی بنیاد نہیں۔ یہود کی بزدلی اور بنو قریظہ کے انجام کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ بھی یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ جنگ بدر کے بعد انہیں مدینہ سے بدر کر دیا گیا کیونکہ یہ بھی سخت عہد شکنی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس طرح شیطان انسانی گمراہی کے لیے جو سبز باغ دکھاتا ہے ان کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 11۔ الم تر الی الذین الآخر لکاذبون۔ منافقین کی بنو نذیر کو یقین دہانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود بنو نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو منافقین عبداللہ بن ابن ابی وغیرہ نے انہیں پیغام دیا کہ آپ لوگ ہرگز مدینہ سے باہر نہ جائیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا بودا پن تھا، خام خیالی تھی۔ چنانچہ جب بنو نذیر جلا وطن ہوئے تو کوئی منافق بھی ان کی مدد کو نہ آیا، اس لیے کہ آیات گزشتہ میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنان حق کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ آیت نمبر 12۔ لئن اخرجوا الآخر لا ینصرون۔ اس آیت میں منافقین کے جھوٹ کا پول کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دھوکے کا، جھوٹ کا یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک طرف مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں، منافقین یہود کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے، اور خود دوسری طرف منافقت کے روگ کا بھی بیان ہے کہ منافق کبھی بھی اپنے وعدے، قول اور امانت کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 13۔ لأنتم اشد الآخر لا یفقہون۔ یہود کی بعض نفسیاتی کمزوریاں اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود مسلمانوں سے مقابلے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس کا تعلق صرف زمانہ نزول سے نہیں بلکہ جب بھی مسلمان صحیح طور پر مسلمان بن کر دکھائیں گے، یہود پر اللہ تعالیٰ ان کی ہیبت اور رعب طاری کر دے گا، اس لیے کہ ان کے اپنے دل باہمی نچاکی کا شکار ہیں۔ یہ خدا سے بھی زیادہ تم سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت کھول کر بیان کرتی ہے کہ اگر مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد، ایمان اور عمل و یقین جیسی صفات پیدا کر لیں تو آج بھی یہود مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، شکست کھا سکتے ہیں۔ یہود کی ان کمزوریوں کا اصل سبب ان کا حب مال اور حب دنیا ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ البقرہ 96 نمبر 96 آیت نمبر۔ اے مخاطب، تم سب لوگوں سے بڑھ کر یہود کو زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے۔ آیت نمبر 14۔ لا یقاتلونکم الآخر لا یعقلون۔ کمزور ترین دفاعی جنگ۔ مسلمانوں، یہود تم سے اس قدر خائف اور زیر رعب ہیں کہ پریشانی کے عالم میں اپنی جنگی پوزیشنیں بھی سنبھال نہیں سکے۔ یہ عقل فہم سے عاری قوم ہے، منفی سازشوں اور بغاوتوں میں یہ سب سے آگے ہے۔ امن اور سکون کے قیام کی آڑ میں سب پر جنگ مسلط کرتی ہے۔ اس طرح خائف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہود کا کوئی تعمیری اور حقیقی مقصد جنگ نہیں، محض اسلام دشمنی انہیں میدان جنگ تک لے آئی ہے۔
موجودہ زمانے میں یہود کی جنگی صلاحیت بہت بڑھ چکی ہے، لیکن سامان حرب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اصل اہمیت جنگ میں سامان حرب کی نہیں بلکہ اس سامان کو استعمال کرنے والے افراد کی ہوتی ہے۔ اگر وہ شجاع اور بہادر اور دلیر نہ ہو تو بہترین سے بہترین اسلحہ بھی بیکار ثابت ہو جاتا۔ آیت نمبر 15 کمثل الذین الآخر عذاب علیم۔ بنو قینقاع کی جلا وطنی۔ بنو قینقاع ایک یہودی قبیلہ تھا، کعب بن اشرف اس کا سردار تھا۔ جنگ بدر سے قبل اس نے قریش مکہ کو مدینہ پر حملے کرنے کا حکم دیا تھا، قبیلہ اوس نے، اور قریش مکہ کی شکست کے بعد اس قبیلہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا، مدینہ کے دفاع کو کمزور کیا اور مسلمان خواتین سے بیہودہ چھیڑ چھاڑ کی جاتی رہی۔ اس قبیلہ کی انہی شنیع حرکات کی بنا پر کعب بن اشرف قتل کیا گیا۔ یہ قتل ہو گیا اور یہ قبیلہ مدینہ بدر ہوا، مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس آیت میں ان کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا جا رہا ہے بنو نذیر اس قدر دل کے اندھے ہیں کہ انہوں نے بنو قینقاع کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ آیت نمبر 16 کمثل الشیطان الآخر رب العالمین۔ شیطانی اغوا کا جال۔ شیطان انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے۔ اس نے مہلت ہی اس لیے مانگی تھی کہ وہ بنی نو انسان کو گمراہ کرے۔ اس کا طریقہ اغوا و گمراہ یہ ہے کہ وہ پہل انسان کو جرم پر آمادہ کرتا ہے، ضلالت و گمراہی کی تلقین کرتا ہے، پھر جب انسان گناہ کا ارتکاب کر لے تو فوراً ہی اس کی مدد اور حوصلہ افزائی سے پرے ہو جاتا ہے، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اس طرح انسان کو جہنم کا ایندھن بنا کر چھوڑتا ہے۔ غزوہ بدر میں اس نے اسی طریقے پر کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ الانفال 48 نمبر آیت۔ اور یاد کرو جب شیطان نے کفار کی نظروں میں ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہ آئے گا، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے شیطان کا بھرپور اغوا۔ وہ انسان کو بہکاتا ہے، گناہ کراتا ہے، گناہ کی طرف پھیرتا ہے اور پھر اس گناہ کے نتیجے اور سزا کے لیے انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہود کے ساتھ ہمیشہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس قوم نے بھی ہمیشہ انبیاء کی تعلیم کے بجائے شیطان کے نقش قدم پر چلنا پسند کیا، اس لیے ان کا بھی یہ انجام ہوا۔ آیت نمبر 17 فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا الْآخِرُ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ شیطانی گروہ کا انجام۔ اس آیت نمبر 17 میں تاریخ انسانی کا سب سے افسوسناک اور بھیانک واقعہ انسان کا بار بار شیطانی جال میں گرفتار ہونا ہے۔ اس آیت کی روح سے شیطان اور اس کے پیروکار ہر دور کا انجام جہنم ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار کا ہر دو کا، ایک شیطان اور اس کے پیروکار، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہی دراصل اس سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ظلم عدل کی ضد ہے، الٹ ہے۔ ظلم کا معنی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹانا، مٹانا، اور عدل کا معنی ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ شیطانی نفس نقش قدم پر چلنے والے انسان اس لیے ظالم ہے کہ انہوں نے شیطان جیسے دشمن سے دوستی گانٹھ رکھی تھی۔ آج بھی یہی ہے، شیطان سے دوستی، چنانچہ دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا اور ہوگا۔ شیطان اور اہل جہنم کا مکالمہ۔ شیطانی اغوا کیوں کر سب سے عظیم فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم
السلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما انا مصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ سورۃ ابراہیم 22 نمبر آیت۔ اور جب قیامت کے روز تمام فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان اہل دوزخ سے کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ سچا کیا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، دعوت دی تھی، تم نے میرا بلاوا دعوت قبول کی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود کو کوسو، نہ اب میں تمہاری فریاد پوری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، تم نے مجھے جو شریک بنایا تھا میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، بے شک ظالم کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن عظیم نے کھول کر بیان کر دیا تاکہ انسان اس سے بچے۔ انبیاء آ کر انسان کو دعوت حق اور شیطان انسان کو دعوت کفر و شرک دیتا ہے۔ اب جو لوگ انبیاء کی دعوت قبول کر کے اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور جو شیطان کی دعوت کو مانتے ہیں وہ بھی پھر شیطان کے ساتھ ہی آگ میں جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 18۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الآخر بما تعملون۔ تقوی اور تیاری آخرت۔ یہ آیت مضامین سورت کے اختتام کا آغاز ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان میں تمام اخلاقی اور روحانی بگاڑ محاسبہ آخرت سے غفلت کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ بگاڑ دونوں جہانوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان تباہ برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ چنانچہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے ڈرو اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کے محاسبے کی کوشش کرو۔ آخرت کے لیے غدن کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے آنے والا کل، گویا آخرت اتنی ہی حتمی اور قطعی ہے جیسے آج کے بعد کل آنی ہی آنی ہے۔ حقیقت تقوی۔ لفظ تقوی قرآن حکیم کی ایک نہایت اہم اصطلاح ہے۔ یہ تمام نیکیوں کے مجموعہ اور جملہ منکرات سے پاک ایک ایسے رویے کا نام ہے جو انسان کو احساس فرض کے ساتھ ساتھ حدود الہی کا پابند اور عبادت رب پر کاربند رکھتا ہے۔ اس میں شریعت کا اتباع اور اس سے انحراف پر دنیا اور آخرت کی ناکامی کا خوف بھی پوشیدہ ہے۔ فہم قرآن ہی صراط مستقیم پر لے کر آتا ہے۔ یہ مجرد انسان پر نہیں بلکہ پوری کائنات کے نظام میں اس کی جھلک ہے، کیونکہ پوری کائنات نافرمانی رب سے بچتی ہے، یہی اس کا تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا لفظ آیا ہے۔ پہلے تقوی سے مراد اعتقادی اور دوسرے تقوی سے مراد عملی، مگر یہود سے بچنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ خدا فراموشی اور خود فراموشی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ الْآخِرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خدا فراموشی کا مطلب اس ذات پر ایمان نہ لانا، ایمان لا کر بھی اس کے ساتھ شرک کرنا، اس کے احکامات کا علم حاصل نہ کرنا، ان پر عمل نہ کرنا، اس کی طرف سے عائد انسان پر حقوق و فرائض سے انکار یا غفلت کرنا، اس کی اطاعت و بندگی کو صرف نجی زندگی تک محدود رکھنا، اجتماعی زندگی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی زندگی میں اس کی ہدایات کو بھلا دینا، اس کی کتاب سے غفلت، اس کے دین سے لا تعلقی اور اس کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف۔ غرض یہ تمام امور اس میں شامل ہیں۔ جو شخص جس درجے میں خدا فراموشی کا مرتکب ہوگا وہ اس قدر اپنے حقیقی و اعلیٰ منصب، بہترین مقصد حیات سے محروم رہ جائے گا۔
محروم ہوتا چلا جائے گا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، یعنی سب نیچوں سے نیچا ہو جائے گا۔ شعور ذات سے محروم ہو کر دنیا میں حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے گا، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا اور جہنم کے نچلے طبقوں میں ہوگا۔ اصحاب جنت و جہنم کا امتیاز، آیت نمبر 20، لا یستوی اصحاب النار الآخر الفائزون۔ اس آیت مبارکہ میں اہل جنت کی اہل جہنم پر قطعی فضیلت اور برتری بیان کی گئی ہے۔ اہل جنت دنیا میں اپنے اعلیٰ اور روشن فکر، بہترین کردار اور نیک سیرت ہونے کی بنا پر اہل جہنم سے بالکل جدا، ممتاز اور الگ ہے، کیونکہ دنیا میں اہل جہنم کا فکر و عمل اہل جنت سے قطعی طور پر مختلف ہوتا ہے، لہٰذا دو مختلف الخیال و عمل گروہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دو مختلف خیال و عمل گروہوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ کامیاب صرف اہل جنت ہیں، خواہ دنیا میں وہ بظاہر ناکام رہے ہوں، اور حتمی و ابدی ناکامی کا سامنا اہل جہنم کو ہی کرنا پڑے گا، خواہ وہ دنیا میں کیسے ہی بارسوخ، دولت مند، با اختیار ہوں۔ تقوی انسان کو اہل جنت اور غفلت حق انسان کو اہل جہنم کے گروہ میں شامل کر دیتی ہے۔ جنت کے انعامات کے متعلق یوں فرمایا گیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 17۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی یعنی اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان تیار کیا گیا ہے، تیار پڑا ہے۔ جہنم کے متعلق فرمایا، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِم مِّنَ الْحَمِيمِ يُصْهَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، سورۃ الحج 19 تا 21 آیات مبارکہ۔ ترجمہ کیا بتایا گیا؟ ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے پیٹ اور کھالیں جل جائیں گی، ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ ایسے انجام کے حاملین افراد بھلا کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے فلاح و کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 21، قرآن پاک کی انقلابی اثر افرینی، لو ھذا القرآن الآخر یتفکرون۔ اس آیت مبارکہ میں کلام الہی کی عظمت و جلالت اور اس کی انقلابی حیرت انگیز اثر پذیری کا بیان کیا ہے، اس میں بیان موجود ہے۔ اس کے متصلاً بعد خود متکلم کی صفات و عظمت کا بیان ہے۔ اس نقطے پر کلام قرآن حکیم اور متکلم رب حکیم کے مابین حلقہ اتصال قائم ہو جاتا ہے۔ جو قرآن سب سے بڑی عظمت ہے، جو قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی عظمت ہے، وہ یہ کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ جل شانہ کی باتیں ہیں، اس کا کلام ہے۔ کلام اور متکلم کی بعض مشابہتیں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام مقدس ہے، تمام کلاموں پر اسے وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ جل شانہ کو خود مخلوق پر حاصل ہے۔ دونوں میں کمال حد تک باہمی مطابقت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ چند نکات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ذات الہی یعنی متکلم، نمبر 1، تاثیر میں مطابقت ہونا، اور کلام الہی، کتاب الہی، یعنی ذات الہی اور کتاب الہی میں کیا مشابہت ہے، اس بارے میں کچھ ہم یہ آیات مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ تاثیر میں پہلی مطابقت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سورۃ الاعراف۔ اور سورۃ الحشر میں کیا فرمایا؟ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی مارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تاثیر میں مطابقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بتایا، دکھایا، پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور یہاں کیا فرمایا گیا
کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی مارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی، اور یہاں قرآن پاک کی تاثیر کی وجہ سے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو متکلم یعنی ذات الہی اور کلام کتاب الہی میں یہ تاثیر کی مطابقت ہے. نمبر 2، طریقہ و مقصد میں مطابقت و مشابہت. اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. سورۃ البقرہ 142 نمبر آیت. یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. اور تیسری بات، دونوں ہی بے مثل ہیں، مثال نہیں ہے. یعنی خالق کی، متکلم کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثال نہیں، اور کلام الہی کتاب اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ بے مثل ہے. سورہ شورا میں کیا فرمایا؟ اور اس یعنی اللہ جیسی کوئی شے نہیں. سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 23 قرآن پاک کے بارے میں، اور اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو. نمبر 4، دونوں کی خصوصیات تجلیات کا مرکز عرش ہے. اس کا کیا حوالہ؟ سورۃ یونس آیت نمبر 3 میں فرمایا پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے. اور نمبر 5، دونوں شفا ہیں. اللہ تعالیٰ بھی شفا دینے والا ہے، اور اس کی مشابہت مطابقت قرآن سے کیا ہے؟ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. سورۃ الشعراء. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. سورۃ الشعراء. اور قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82. اور ہم نے یہ قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا ہے. یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. یہ ہم نے نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا ہے. نمبر 6، دونوں کے ساتھ مخلوق کی اکثریت کا رویہ یکساں ہے. دونوں کے ساتھ یعنی کتاب اللہ اور ذات الہی، ان دونوں کے ساتھ مخلوق کی اکثریت کا رویہ یکساں ہے. دلیل، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا، کرنے کا حق تھا، قدر کرنے کا حق تھا. سورۃ الانعام 91 نمبر آیت. اور قرآن پاک بارے میں کیا فرمایا؟ پھر کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ سورۃ واقعہ 81 نمبر آیت. نمبر 7، دونوں اپنے منکرین کے لیے باعث حسرت ہیں. سورۃ البقرہ میں 167 نمبر آیت فرمایا اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا اور وہ سراپا حسرت ہوں گے. اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور وہ سراپا حسرت ہوں گے. اور قرآن پاک بارے میں کیا فرمایا؟ سورۃ الحاقہ 50 نمبر. یہ قرآن منکرین کے لیے باعث حسرت ہے. یہ قرآن منکرین کے لیے باعث حسرت ہے. تو اس طرح قرآن اور اللہ تعالیٰ ان دونوں میں بہت سی مشابہت اور مطابقت پائی جاتی ہے. نمبر 8، دونوں مخلوق کی ضرر رسانی سے محفوظ ہیں. ان کو نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور قرآن پاک دونوں محفوظ ہیں. سورۃ آل عمران میں 144 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ اور اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ کا ہرگز کوئی کچھ نہ بگاڑے گا. اور قرآن پاک بارے کیا فرمایا؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 9. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی اس میں ضرر رسانی یا اس کو ختم کرنا، اس کو نقصان، اس میں کمی بیشی کرنا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. نمبر 9، دونوں حق و باطل کی کسوٹی ہیں. یعنی غلط اور صحیح کی پہچان کرنی ہو تو ان دونوں سے ہو جاتی ہے. یہ کسوٹی ہے. سورۃ الزمر 75 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ اور وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا. قرآن بارے کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ 185 نمبر آیت. قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. قرآن کیا چیز ہے؟ فرق کرنے والی، حق و باطل میں.
نمبر 10، دونوں سراپا رحمت ہیں، اللہ پاک کی ذات باعث رحمت ہے اور قرآن پاک بھی باعث رحمت ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 54، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان کر دیا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ اور سورۃ یونس میں 57 نمبر 57 آیت میں کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ سورۃ اعراف کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ قرآن قوی التاثیر کتاب ہے۔ اب اگر ہمارے تمہارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا، تو یہ دل کے غیر صالح ہونے کا ثبوت ہے۔ دل غیر صالح ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر اس پر اثر ہو جائے، رب کا خوف طاری ہو جائے اور قرآن پاک کی آیات کا اثر ہو تو وہ بہت صالح اور حقیقی دل، قلب، سلیم القلب انسان ہوگا۔ جیسا کہ عمدہ سے عمدہ بیج مناسب موسم میں بنجر زمین میں ڈالنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی عمدہ بیج ہو اور مناسب موسم بھی ہو، لیکن زمین بنجر ہو، جیسے ہمارے دل ہیں، اللہ معاف کرے، آج بنجر زمین کی طرح یہ دل ہیں، ان میں خشیت نہیں پائی جاتی۔ یہ قرآن کی آیات کے آگے نہیں جھکتے اور اس میں خشیت نہیں آتی اور آگے سے اکڑ جاتے ہیں، آیات کا سن کر آگے سے اکڑ جاتے ہیں اور پرانے قصے کہانیاں سمجھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو غرض یہ قرآن قوی التاثیر ہے، تو اس کا دل پر پورا اثر ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، آیات کے آگے ہمیں اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 22 تا 24، اسماء حسنہ کا خوبصورت گلدستہ۔ ان 3 آیات میں آیت نمبر 22، 23 اور 24، واللہ الذی لا الہ الا ہو الآخر العزیز الحکیم، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 17 صفاتی اسماء کا ذکر کیا گیا۔ 17 صفتیں، صفاتی اسماء کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، ہر ایک کا تعارف درجے ذیل ہے۔ سورت کا آغاز بھی صفت عزیز و حکیم پر اور اختتام بھی انہی صفات پر ہو رہا ہے۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں عزیز، العزیز اور الحکیم سے کیا اور اختتام بھی انہی صفات پر ہو رہا ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی نمایاں ترین، اعلیٰ ترین صفات ہیں، العزیز اور الحکیم۔ 24 نمبر آیت سورۃ الحشر کی آخری آیت میں العزیز الحکیم پر ختم ہو رہی ہے۔ باقی تمام صفات کا عکس جمیل ان 2 کے اندر ہی موجود ہے، اس لیے ان کا حوالہ بار بار سے اسلوب دیا جاتا ہے۔ پہلی بات ہے الہ کا معنی عبادت کے لائق، جو عبادت کے لائق وہ الہ ہے، عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے والی ہستی، عقل دانگ رہ جائے، عقل سے ماورا ہو، قابل محبت ہو، پردہ میں چھپی ذات ہو، حاکم مطلق ہو، بے مثل و اعلیٰ ہو، یہ تمام مفہوم الہ میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ الہ کا معنی عبادت کے لائق ہے، عقل کو حیران کر دینے والی ہستی، عقل سے بالا تر ماورا اور محبت کے قابل، اور پردے میں چھپی ہوئی ذات، حاکم مطلق، بے مثل و اعلیٰ، یہ تمام مفہوم لفظ الہ میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام اچھے اور پاک ناموں کا مالک ہے اور یہ لفظ ان سب پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 22 تا 24 میں یہ ذکر کیا گیا ہے، الہ کا ذکر کیا، لا الہ الا ہو۔ نمبر 2، عالم الغیب والشہادہ، پوری کائنات اس کے لیے حاضر اور شہید ہے، گواہ ہے، ظاہر ہے، گواہی دیتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، پوری کائنات اس کے لیے حاضر اور شہید ہے۔
سامنے موجود ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ یہاں غیب سے مراد دراصل وہ حقائق ہیں جو ہمارے حواس سے بالا تر ہیں، ہمیں نظر نہیں پڑتے، نظر نہیں آتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتے، ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے غیب مطلقاً نہیں، بہرحال انسانی سوچ کے پیش نظر انہیں غیب کہا گیا ہے۔ آیت مبارکہ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور کائنات کی ہر کھلی چھپی بات سے باخبر ہے، خوب واقف ہے۔ نمبر 3، الرحمن الرحیم، ان صفاتی اسماء کی تشریح کے لیے تسمیہ کی تشریح ہم نے پہلے حصے میں بیان کر دی ہے، الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، الملک، حقیقی بادشاہ، سچا مالک، بلا شرکت غیر، ذاتی ملکیت کے جملے حقوق رکھنے والا۔ جملہ حقوق اس کی ذاتی ملکیت ہیں، یہ ساری چیزیں، زمین و آسمان، کل کائنات، جس میں حکمرانی اور بادشاہت کی تمام طاقت اور صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہو، وہ الملک کہلاتا ہے۔ نقطہ کمال تک پہنچی ہوئی ہر چیز، اس سے آگے کچھ نہ ہو، نقطہ کمال تک پہنچی ہوئی ہر چیز پر مطلقاً اختیار و اقتدار رکھنے والی ہستی۔ نمبر 5، القدوس، تمام طرح کی ظاہری باطنی حص، معنوی لفظی صوری نجاست سے مکمل پاک، منبع طہارت و پاکیزگی، سرچشمہ نظافت نام تامہ کا مرکہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کامل ذات و صفات کے اعتبار سے قدوس کل اور قدوس مطلق ہے۔ القدوس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ السلام، سلامتی عطا کرنے والا، سراپائے سلامتی و سکون، منبع و سرچشمہ سلامتی و سکون عطا کرنے والا، ظاہری و باطنی آفات سے خود محفوظ، دوسروں کو محفوظ کرنے والا، کھوٹ اور عیب سے پاک، مخلوقات کے عوارضات سے بچا ہوا محفوظ ذات رکھنے والا السلام کہلاتا ہے۔ المومن، 7 نمبر، المومن، امن و سکون کا مرکہ، منبع ایمان و تسلیم، بے خوف ہونا، با امن ہونا۔ جب مخلوق کے لیے استعمال ہو تو اطاعت کا، اور جب خالق کے لیے المومن کا لفظ استعمال ہو تو امن عطا کرنے والے کا معنی دیتا ہے۔ المہیمن، 8 نمبر، المہیمن، نگہبان، نگران، دیکھ بھال کرنے والا، لک آفٹر کرنے والی ذات، اس کائنات کی تمام مخلوقات کی، اسماء و زمین کی، کائنات کا مدبر و نگراں ہے۔ المہیمن، اسے کبھی نیند یا اونگ نہیں آتی، یہ مہیمن کے اندر یہ چیز صفتیں پائی جاتی ہیں، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، اور وہ المہیمن ہے۔ مہیمن سب کا رکھوالا اور محافظ ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ سب کی رکھوالی کرتا ہے، محافظ ہے۔ اس کے بعد 8 کے بعد العزیز، الجبار، المتکبر، 10، 11 اور 12۔ العزیز کی تشریح کے لیے یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، شروع میں العزیز الحکیم، وہاں پر تشریح کر دی گئی العزیز کی کہ غالب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ اللہ کا نام ہے العزیز۔ الجبار، زبردستی اور طاقت سے اصلاح کرنا، قوت سے، طاقت سے، زور سے اصلاح کرنے والا، وہ اپنی طاقت اور زور میں کامل و اکمل ہے، اسے کسی کام میں کسی خارجی سہاروں، دیوی دیوتاؤں کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں، قطعاً کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اور فیصلہ کرنے میں کسی کی ناجائز سفارش کی کوئی حیثیت قطعاً نہیں۔ المتکبر، بڑائی اور برتری کی حامل ذات، اس کے سوا کسی کی بڑائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المتکبر، اس کے سوا کسی کی کوئی بڑائی نہیں۔ مخلوقات میں جو بظاہر بڑائی اور برتری نظر آتی ہیں وہ سب اس کی عطا کرتا ہے۔ آج
حد سے زیادہ قوت اور پاور استعمال کر کے ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹ ہے، اس کا صبر ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ المتکبر میں اندر ساری چیزیں آئیں گی، اس میں غیرت اور عزت کا مفہوم بھی بدرجہ اتم بدرجہ غایت پایا جاتا ہے، اس کے سوا کسی کی بڑائی نہیں۔ مخلوقات میں جو بظاہر بڑائی اور برتری نظر آتی ہے وہ سب اسی کی دین ہے، عطا کردہ ہے۔ آخری میں سبحان اللہ عما یشرکون، اس کی ذات کے ساتھ شرک جیسا لغو اور بیہودہ نظریہ، یہ سوچ رکھنا کہ کوئی اس جیسا ہے یا اس کی مدد کرنے میں شامل ہے یا اس کا شریک ہے، یہ لغو اور بیہودہ نظریہ کسی بھی ادنا سے ادنا درجے میں مناسبت نہیں رکھتا۔ سب اس کے موتی اس کے سامنے عاجز و بے بس اور کمزور محض ہیں، اور وہ سب پر حاوی و برتر اور فوقیت کی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اور سورۃ الحشر کی تفسیر، تشریحات آیت تو آیت کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنائے، اور اس میں جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر ہمیں کوشش دے اور ہماری صحیح کامیاب کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں جو با مقصد کائنات ہے اس میں کما حق ہو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے، حقوق ادا کرتے ہوئے گزر جائیں، اور ہماری منزل اللہ کی رضا ہو، جنت الفردوس ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔